سب سے پہلے اہم خبر، سپریم کورٹ کا پنجاب اور کے پی میں 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم۔ صدر مملکت کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم دے دیا گیا۔ کے پی میں گورنر کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا۔ سپریم کورٹ کی از خود نوٹس کا اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اختلافی نوٹ میں تحریر کیا گیا۔ بڑی عدالت سے بڑا فیصلہ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں انتخابات کروائے جائیں۔ انتخابات از خود نوٹس کیس کا فیصلہ 3-2 سے آیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر نے اکثریتی فیصلہ دیا، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا، آئین عام انتخابات سے متعلق وقت مقرر کرتا ہے، دونوں صوبوں میں انتخابات 90 روز میں لازم ہیں۔ اگر گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو تاریخ کا اعلان بھی خود کر سکتا ہے۔ گورنر اپنے آئینی کردار فوری ادا کرنے کے پابند ہیں۔ گورنر فیصلہ نہ کرے تو صدر تاریخ دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن فوری صدر مملکت سے مشاورت کرے۔ صدر الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ صدر نے 9 اپریل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ اس صورتحال میں الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ تبدیل کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے کہا، یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وفاق کی ڈیوٹی ہے کہ وفاق کی ایگزیکٹو اتھارٹیز الیکشن کمیشن کی مدد کریں۔ گورنر کے پی فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دیں اور تمام وفاقی اور صوبائی ادارے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی سمیت ہر طرح کی امداد فراہم کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے، آئین میں انتخابات کے لیے 60 اور 90 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ منظور الہی اور بے نظیر کیس کے مطابق از خود نوٹس لینا نہیں بنتا تھا۔ ہائی کورٹس میں اسی طرح کا کیس زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں زیر التوا معاملے پر از خود نوٹس نہیں لے سکتی۔ از خود نوٹس لینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ از خود نوٹس جلد بازی میں لیا گیا۔ از خود نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساتھی رپورٹر وقاص احمد کے ساتھ میاں عقیل افضل، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ الیکشن از خود نوٹس 4-3 سے مسترد ہو گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اکثریتی ججز نے درخواستیں مسترد کر دی۔ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی نے کہا، 4 ججز نے درخواستوں کو مسترد کیا۔ اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں۔ اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا۔ آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، آج کا کلیئر فیصلہ ہے، یہ پٹیشن 4-3 سے ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ 2 معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہم اگری کرتے ہیں جو فیصلہ 23 فروری کو 2 دیگر اراکین جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے تحریر کی ہے اپنے نوٹس کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہیں، یہ قابل سماعت نہیں ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو 2 جج صاحبان کے فیصلہ جات ہیں وہ آج کے اس فائنل آرڈر کا حصہ ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد نہ ریویو کی ضرورت ہے، نہ فردر تشریح کی ضرورت ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے واضح کیا، ہم آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں، کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا۔ اسامہ اقبال، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اعظم نذیر تارڑ کو لاء اسکول میں دوبارہ داخل کرانا پڑے گا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں، وزیر قانون کا موقف غیر قانونی، ان کا بیان سپریم کورٹ حکم کا مذاق اڑانے کا مترادف ہے۔ سپریم کورٹ کو اعظم نذیر کا لائسنس منسوخ اور توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 90 روز میں الیکشن کرانے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے عدالتی فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ جو ہمارا موقف ہے وہ تو 5 ججز نے تسلیم کیا ہے اور یہ 5-0 سے یہ ججمنٹ ہوئی ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ قوم الیکشن کی تیاری کرے، یہ بہت بڑی فتح ہے۔ آئین جیتا ہے، قانون جیتا ہے، پاکستان کے عوام جیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے بھی فیصلے پر قوم کو مبارکباد دی۔ پنجاب اسمبلی کا الیکشن کی تاریخ پریزیڈنٹ صاحب اناؤنس کریں گے،
जो KPK का इलेक्शन है वो गवर्नर कुछ बात हो जाए PSL की। कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला हुआ है। देखते हैं कि आज के मैच का फातेह कौन होगा। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फिकार बेग से। जुल्फिकार, तमाशाइयों का जोश खरोश कैसा है? मैच के इंतजाम कैसे देख रहे हैं? रावलपिंडी में मैचेस का इनेकाद जब भी होता है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। जुड़वा शहरों में रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो शहरी हैं बड़ी तादाद में वो स्टेडियम का रुख करते हैं। 4 बजे से रावलपिंडी स्टेडियम में लोगों ने आना शुरू कर दिया था, जबकि मैच का जो टाइम शेड्यूल था वो 7 बजे था। और अभी तक लोग जोग दर जोग स्टेडियम के डिफरेंट जो वेन्यूज़ हैं उनमें जाने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। और इस मैच के हवाले से भी रावलपिंडी की इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान ने शानदार इंतजाम किए हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम है यहाँ पर। लोग भी सिक्योरिटी के जो अफराद यहाँ पे मौजूद है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, उनके साथ वो ताउन भी कर रहे हैं। और ये सब हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। रावलपिंडी के जो स्पेक्टेटर्स हैं, पिंडी बॉयज़ खास तौर पे, वो बड़ी तादाद में न सिर्फ मैच देखने आते हैं बल्कि दोनों टीमों को भी सपोर्ट करते हैं। पेशावर ज़ल्मी का मैं यहाँ पे आज के मैच का टॉस हो चुका। जुल्फिकार बेग, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सहाफती तंजीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में पुलिस एहलकारों की सहाफ़ियों पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की है। CPNE के सदर काज़िम खान और सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद ने मुश्तरका बयान में कहा कि फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान पुलिस तशद्दुद से आलमी सतह पर पाकिस्तान में सहाफ़ती इक़दार को मज़ीद ठेस पहुंची। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वाक़े का नोटिस लें और कोड ऑफ कंडक्ट में इस बात को लाजमी बनाया जाए कि सहाफ़ती फ़राइज़ की अंजाम दही में सहाफ़ियों पर तशद्दुद की पॉलिसी से गुरेज किया जाए। CPNE रहनुमाओं ने हुकूमत और रियासती इदारों से पुरजोर मुतालबा किया कि इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाक़े में मुलव्वस सरकारी एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में 7वीं कौमी मर्दमशुमारी शुरू हो गई है। मर्दमशुमारी में पाकिस्तान में रहने वाले हर बाशिंदे की कौन कौन सी मालूमात इकट्ठी की जाएंगी, इस रिपोर्ट में जानते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दुनिया भर में मुल्कों की आबादी का तयन मर्दमशुमारी से किया जाता है। मुल्क में पहली मर्दमशुमारी 1951, दूसरी 1961, तीसरी 1972, चौथी 1981, पांचवी 1998 और छठी सन 2017 में की गई। पहली मर्दमशुमारी में पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 37 लाख थी, जो छठी मर्दमशुमारी में 20 करोड़ 77 लाख तक जा पहुंची। पाकिस्तान में 7वीं मर्दमशुमारी 1 मार्च से 1 अप्रैल तक की जाएगी। इदारा शुमारियात पहली मरतबा कागज कलम के बजाय डिजिटल मर्दमशुमारी करेगा, जिस पर 34 अरब रुपए खर्च होंगे। इदारा शुमारियात ने 1,26,000 अफराद भर्ती किए हैं, जो घर घर जाकर टैबलेट्स पर मालूमात इकट्ठी करेंगे। हर शुमार कुनंदा मर्दमशुमारी के 2 ब्लॉक्स की मालूमात इकट्ठी करेगा। एक ब्लॉक 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल होता है। पूरे मुल्क को 1,85,509 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। मर्दमशुमारी के दौरान मकान में कमरों की तादाद, बुनियादी सहूलियात, मुकीम अफराद की तादाद मालूम की जाएगी। इसके अलावा हर शहरी की जिन्स, उम्र, तालीम, मजहब, मुलाजमत और जिस्मानी और ज़हनी माजूरी की तफसीलात भी इकट्ठी की जाएंगी। पहली मरतबा मुल्क में मौजूद माजूरी की अक़साम के बारे में भी तफसीली मालूमात जमा की जाएंगी। शहरी खुद भी इदारा शुमारियात के वेब पोर्टल पर अपनी तफसीलात ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। लाहौर में 5 रोज़ा कुतुब मेले का इफ्तिताह हो गया। कुतुब मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैकड़ों किताबें रखी गई हैं, जो खरीदारों को 40 से 50% तक रियायती कीमत पर दस्तयाब हैं। तफसील बता रहे हैं तालिब फरीदी। एक्सपो सेंटर लाहौर में सजा आलमी किताब मेला। इवेंट में सजे 200 स्टॉल पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैकड़ों किताबें रखी गई हैं। 5 रोज़ा किताब मेले का इफ्तिताह चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने किया। किताब जिंदगी की अलामत है। किताब जिंदा है तो इंसान जिंदा है, इंसान जिंदा है तो माशरा जिंदा है। कुतुब मेले में मुताले के शौकीन अफराद के लिए तमाम किताबें 40 से 50% रियायती कीमत पर दस्तयाब हैं। काफ़ी अच्छी इधर बुक्स हैं, मतलब हर वैरायटी की हैं। मैं यहाँ पे सुनो तुम सितारे हो की बुक्स मतलब देख रही हूँ। आम हालात से जो है किताबें यहाँ पे डिस्काउंट पे मिल रही हैं और वैरायटी भी यहाँ पे किताबों की ज़्यादा है। बच्चों की दिलचस्पी के लिए रंग बिरंगे कायदे, कहानियाँ और दीगर किताबें भी रखी गई हैं। किताब मेला 1 से 5 मार्च तक जारी रहेगा। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। लाहौर में जश्न बहारां की तकरीबात के इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। लाहौर से अफजाल तालिब की रिपोर्ट देखिए।
PHA سجا رہا ہے زندہ دالان لاہور کے لیے رنگا رنگ جشن بہاراں، جس میں ہوں گے لاہوری کھانے، کرافٹ بازار، مشاعرے، کبڈی میچ، پھولوں کی نمائش، میوزیکل پروگرام، سرکس اور بچوں کی تفریح کے لیے جھولے۔ تقریبات 5 سے 12 مارچ تک جاری رہیں گی، جس کے اندر وال سٹی پیش ہے، جس میں PHA ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جس کے علاوہ ہمارے پاس جو ادارے ہیں LDA آ گیا ہے، CBD وغیرہ سب آ گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں انوائٹ کیا ہے۔ اس کے اندر کوئی 13-14 میجر ایونٹس ہوں گے جس میں لاہوریوں کو فری ایکسیس اویلیبل ہوگا۔ تو ڈفرینٹ اسپانسرز کو کمشنر صاحب نے انگیج کیا ہے، اور PHA تو آپ کو پتہ ہے 30-35 سالوں سے یہ کام کر رہا ہے، اور اس مرتبہ ہمارا جو ڈائیورس قسم کی ایکٹیویٹیز ہماری ہوں گی۔ ایک جانب کرکٹ میچ، دوسری جانب شہر کے خوبصورت علاقوں میں تفریح تقریبات۔ لاہوریوں کو ہر جانب خوشی کے مواقع میسر ہوں گے۔ جشن بہاراں کی آمد جس کا شہریوں کو شدت سے انتظار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کی تقریبات مرجھائے ہوئے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے سے کم نہیں۔ افضال طالب، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ ملک میں مہنگائی 48 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ایک سال کے دوران گندم 70% اور دودھ 21% مہنگا ہوا۔ خوردنی تیل کی قیمت ایک سال پہ 52%، گیس 62%، پیٹرولیم مصنوعات 48% مہنگی ہوئی۔ ادویات کی قیمتوں میں ایک سال کے دوران 22% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تعلیمی اخراجات بھی 10% بڑھ گئے۔ گجرات میں سگریٹ چوری ہونے پر شہری عدالت جا پہنچا۔ درخواست گزار لکمان کے مطابق رکشے میں سفر کر رہا تھا، ساتھ بیٹھے افراد نے 11 سگریٹ چوری کر لیے۔ پولیس نے مذاق اڑا کر تھانے سے بھگا دیا، شہری کا الزام۔ گجرات میں سگریٹ چوری ہونے پر شہری عدالت جا پہنچا۔ جیل چونک تو میں گڈی تے بیٹھا، چنگدی نال 2 مسافر بیٹھے ہاں تے ایک نے گلی لایا، ایک نے میرے نہ 11 سگریٹ کر لینے چوری۔ میں بھائی نہ سیول تھانے گیا ہاں تے دراصل لائی تے کسے میں میری گل کوئی نہیں سنی، سارے میرا مزاح بنا لیا وے۔ میں نہ بھائی شرمندہ ہو گیا تے ٹورا تے میں نہ بھائی نہ امبر صاحب وکیل صاحب کو لایا، تو میں بھائی وکیل صاحب نے دسیا وے ساری گل، تو میں کہ بھائی وکیل صاحب میرا کوئی حل کرو، میں تو مارا بندہ، میں 2-300 کی دیہڑی لانا لا، مہربانی کر کے نہ مجرم پھڑے جان، انہاں نوں نہ سزا ہونی چاہیے، انہاں نوں نصیحت آوے گونی انج کرنا۔ معروف اداکار حمزہ علی عباسی کی ٹی وی ڈرامے جانے جہاں کے ذریعے اسکرین پر واپسی ہو رہی ہے۔ اداکار نے انسٹاگرام پر مداحوں کو اپنی واپسی کی خبر سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے نئے ڈرامے کا ٹیزر بھی شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے پروجیکٹ جانے جہاں کو آپ کے سامنے لانے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے، جس سے رضا بلال نے لکھا اور قاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا۔ میرے نئے ڈرامے کو سمینہ ہمایوں سعید اور ثنا شاہنواز نے پروڈیوس کیا اور وہ جلد آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا۔ حمزہ علی عباسی کے مداح اس خبر سے بہت خوش ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ باخبر رہیے، دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔